لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھو محمد و محمد، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے جملہ کہا کہ اگر وسیلے کے ممکن نہ ہوتے تو میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. دیکھیے ابن سینا، کچھ باتیں ہیں جو دل میں ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ابن سینا بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں اور عالمی نوعیت کے دانشور ہیں. اور ابن سینا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تاریخ میں، کتاب الشفا، اور اس کتاب میں ابن سینا نے انسانوں اور حیوانوں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق پر گفتگو کی ہے. میں بہت زیادہ یہاں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے کچھ سمجھانا ہے. اس فرق پر گفتگو کی ہے. تو ابن سینا لکھتے ہیں کہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے پاس حس بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہے. تو لہذا انسان اپنی عقل کی وجہ سے فیوچر کی، مستقبل کی پلاننگ کر سکتا ہے. حیوانوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ مستقبل کی پلاننگ نہیں کر سکتے. پھر وہ لکھتے ہیں، اور یہ اب جو میں بات کروں گا بہت آسان ہے، نہ منطقی ہے نہ فلسفی ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق یہ ہے کہ جب غذا انسانوں کے سامنے آتی ہے تو ہاتھوں سے اٹھا کر اسے منہ تک لے جاتا ہے، لیکن جب حیوانوں کے سامنے آتی ہے تو حیوان اپنے سروں کو غذا کے آگے جھکا دیتے ہیں. لیا آپ نے، حیوان اپنے سروں کو غذا کے آگے جھکا دیتا ہے، انسان غذا ہاتھوں سے اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے. حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جب کھانا آئے، جب غذا آئے تو حیوان اپنا سر جھکا دے، مگر جب انسان کے آگے آئے تو انسان ہاتھوں سے اٹھا کر منہ تک لے جائے. دیکھیے کیا خوبصورت دلیل ہے. خدا نے انسان کا سر غذا کے آگے بھی جھکنا پسند نہیں کیا، تو جو اللہ انسان کا سر رزق کے آگے جھکنا پسند نہ کرے وہ کسی فاسق حکمران کے آگے جھکنا کیسے پسند کرے گا؟ ساتھ پڑھیے محمد ہے نا دلیل. تو کیسے کسی فاسق کے آگے سر جھکنا پسند کرے گا؟ تو لہذا انسان سر نہیں جھکاتا، کھانے کے آگے سر نہیں جھکاتا، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. مگر حیوان جو ہے وہ جیسے ہی کھانا آتا ہے ان کی فطرت ہے وہ سر جھکا دیتے ہیں، کھانے کے آگے سر جھکا کر اسے کھاتے ہیں. بہت آسان سی بات ہے. اچھا تو بھائی انسان کا سر اللہ کو جھکنا پسند نہیں آ رہا، اللہ کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ انسان کا سر کھانے کے آگے جھکے. تو اللہ ایسا کرتا کہ کوئی ایسا فارمولا لگا دیتا کہ کھانا اڑ کر انسان کے منہ میں پہنچ جاتا، میں سر جھکانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بہت غور کیجیے گا، اس لیے کہ منطقی دلیل دے رہا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع کی ہے کہ اللہ چاہتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھائی ہر شے پہ قادر ہے نا، جو چاہے کر لے. تو اللہ چاہتا تو کھانا سامنے آتا اور اس کے بعد اڑ کر انسان کے منہ میں پہنچ جاتا، ضرورت ہی نہیں تھی کچھ کرنے کی. لیکن نہیں، اللہ نے کہا سر بھی نہیں جھکاؤں گا، کھانا اڑا کے منہ میں بھی نہیں ڈالوں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرو اور لقمہ لقمہ کر کے اپنے منہ تک پہنچاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہاتھوں کے وسیلے کے بغیر لقمہ منہ تک نہیں جاتا، تم جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ صلوات پڑھو محمد و محمد. لقمے لقمے پر تمہیں وسیلے یاد رہیں. تو بھائی یہ کیسی سائنس ہے کہ دو ہاتھوں کے وسیلے سے کام کرتا ہے، دو پیروں کے وسیلے سے چلتا ہے، دو آنکھوں کے وسیلے سے دیکھتا ہے، دو کانوں کے وسیلے سے سنتا ہے، دو چوکھوں کے وسیلے سے چباتا ہے، دو نتھنوں کے وسیلے سے سنتا ہے. تو وہ ساری زندگی تو دو وسیلوں پر کھڑی ہے. اچھا میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں گے؟ جانتے ہیں قرآن کے اندر یہ وسیلے کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ. اللہ اکبر، 2 دفعہ قرآن میں وسیلے کا لفظ آیا ہے. تو ساری زندگی اللہ کی وسیلوں پر نہیں، 2 وسیلوں پر کھڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب تمہاری ساری زندگی 2 وسیلوں پر کھڑی ہے تو میرے پاس قیامت میں ایک وسیلہ قرآن لے کر آ جانا، 2 وسیلے لے کر آنا، ایک قرآن دوسرے اہل بیت. کیا کہا نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ کر رہے، ایک نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون سے 2 وسیلے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت، 2 وسیلے. اچھا کچھ دن پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کی سورہ بقرہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد ہے آیت؟ وہاں پر کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین.
آیت اور حدیث ہم وزن ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، نبی کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا باریکی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں، نبی کہہ رہا ہے میں تمہارے